وبرکاتہ۔ میں ملک اویس امت الاسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج کے آن لائن لیکچر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم 8ویں کلاس اسلامیات کا باب 4 سبق نمبر 1 خشیت الہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اپنے سبق کی طرف آنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خشیت الہی کا معنی کیا ہے۔ خشیت کا لفظی معنی ہے ڈرنا۔ خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا۔ یہ خوف کس قدر اہمیت کا حامل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، کہ حکمت و دانائی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو حکیم کہلاتا ہے، اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ حکمت و دانائی، عقل مندی کا پہلا ثبوت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، تقویٰ پرہیزگاری کا کیا حکم دیتا ہے، حضور نبی پاک کے فرامین سے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے خشیت الہی، اپنے ڈر اور تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس طرح ڈرو کہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم صرف خدا سے ڈرو، اور اس قدر ڈرو کہ جس قدر اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرو، خدا کا تقویٰ اختیار کرو جس طرح تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو۔ اب اس آیت میں دو حکم ہیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدھی بات کرو۔ تو گویا سیدھی بات کرنا یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی خشیت الہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہے، اور جو مسلمان، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اس سے آگے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ قرآن، شریعت، اسلام کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی معرفت رکھتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، اپنے ڈر اور خشیت کا حکم دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کا ڈر اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہمیں تقوی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو کچھ مجھے معلوم ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں، اسلام، شریعت، قرآن کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، تو جو علم مجھے عطا کیا گیا اگر تمہیں عطا کر دیا جائے تو تم زیادہ رونا شروع کر دو اور کم ہنسنا شروع کرو۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ جس قدر علم رکھتا ہے اس کا عمل بھی اس قدر پختہ ہوتا ہے۔ تو بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو اس علم کی بنیاد پر حضور نبی پاک زیادہ رویا کرتے تھے اور بہت کم ہنسا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی پاک اس قدر رویا کرتے تھے اور اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ ساری رات عبادت کیا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب عبادت کرو، لیکن کچھ رات، کچھ لمحے، کچھ گھنٹے سو جایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب اس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ رکھتے تھے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے پر جتنا، مکھی کے سر جتنا آنسو نکلا اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی
اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ یعنی جس بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہہ نکلا، اور اس آنسو کی مقدار یہ ہو کہ وہ مکھی کے سر جتنا ہو، مکھی کے پر جتنا ہو، تو اس آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے نہ صرف گناہ معاف فرمائیں گے بلکہ جہنم کی آگ اس بندے پر حرام فرما دیں گے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ، وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی رونگٹے یعنی بال اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، تو اس کی گناہ اس طرح جھڑیں گے، اس طرح گریں گے، اس قدر دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے کہ جس طرح خزاں رسیدہ درخت کے پتے گرتے ہیں اس طرح اس کے گناہ گرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں کس بات سے؟ اس بات سے کہ کہیں ان کی یہ عبادات رد نہ ہو جائیں، نہ قابل قبول ہو۔ ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات سے ان کی عبادات کو جو ہے وہ دھتکار دے، ان کی عبادت کو قبول نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یہی لوگ جنت کی طرف جانے والے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو عبادات بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن اپنی عبادت کے رائے گاہ ہونے کا، اپنی عبادت کے ضائع ہو جانے کا خوف بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ غرور و تکبر نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان غرور و تکبر میں آ جائے گا اسے یہ وہم و گمان ہو جائے گا کہ میں بہت متقی ہوں، میں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا واضح فرمانے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال ضائع فرما دیں گے۔ اس کے بعد آخر میں ہم سورۃ عبس اور اس کا جو ہے واقعہ وہ پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفار کے کچھ سرداروں کو اور کچھ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، اسلام کی تعلیمات دے رہے تھے۔ وہ وقت کے جو باہر سے آئے تھا ان کے ساتھ ہم کلام تھے، تو اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم تشریف لائے۔ کسی وجہ سے آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی اور آپ نے ان کو زیادہ ٹائم نہ دیا، زیادہ توجہ نہ دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور اس صورت میں نبی پاک اور ہمیں یہ حکم فرمایا کہ تم لوگوں کو ان کے مال کی وجہ سے، ان کے سرداری کی وجہ سے اہمیت نہ دو۔ اہمیت کس وجہ سے دی جاتی ہے؟ اہمیت صرف تقوی کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ پرانے صحابی تھے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، تو آپ جو ہے وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے تھی۔ اب ہمارے یہاں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جو مالدار ہیں، جو سردار ہیں، جو اہل ثروت لوگ ہیں، ہم ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جو غریب اور جو کم جو ہے وہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی طرف توجہ، ان کے جو طرف جو دھیان ہے وہ کم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں بھی یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے جو میل جو ہے، لوگوں سے جو رشتہ داریاں ہیں، جو لوگوں سے جو تعلقات ہیں، وہ صرف تقویٰ کی بنا پر بڑھانے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو لوگ متقی ہیں وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونے کا جو معیار ہے وہ صرف تقویٰ ہے، کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اللہ تعالیٰ